الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده، ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض وارحموا من في السماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر نماز والا درود شریف تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور میں نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور میں نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود
سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بعد از الصلاۃ استاد مکرم شیخ طریقت حضرت علامہ قاری سید محرم علی شاہ رحمہ اللہ تعالی کہ اس مرکز علمی میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا قاری سید عمر فاروق شاہ صاحب کی خواہش اور حکم پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جمعۃ المبارک کا دن بہت مختصر ہوتا ہے۔ اس موقع پر کسی بھی خاص موضوع پر طویل مفصل مدلل گفتگو کرنا بہت مشکل بات ہوتی ہے، تاہم موجودہ حالات، وقت اور کے تناظر میں چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد اس کو آباد کرنے کے لیے 18,000 سے زائد مخلوقات کو تخلیق فرمایا، اور ان مخلوقات میں سے عزت، تکریم، شرف، فضیلت فقط انسان کو عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے عزت اور تکریم سے نوازا ہے انسان کو، اور اس کو اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے خشکی اور تری کی شاہ سواری بھی عنایت کر دی ہے۔ اور رب تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت عطا فرمائی، عزت اور تکریم، مرتبہ اور بلندی مقام جو عنایت فرمایا ہے، اس کا سر نہاں کیا ہے؟ کیا دنیا میں آنے کے بعد صرف دیگر حیوانات اور جانداروں کی طرح کھایا پیا، عیش عشرت گزاری، شادی بیاہ کی خوشی غمی کے مراحل گزار کر بسر کر کے انسان ایک وقت مقررہ کے بعد یہاں سے رخت سفر ہو جائے؟ گویا اس کی زندگی کی کوئی غرض اور غایت نہ ہو، کوئی مقصد حیات پیش نظر نہ رکھتا ہو، تو پھر اس انسان کو عزت، تکریم، شرف اور مقام و مرتبہ جو رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجائے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اس انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبروں کو انبیاء اور رسل کی بعثت کا سلسلہ بھی فرمایا، تو یہ سب کا سب بیکار اور رائیگاں چلا جائے گا۔ چنانچہ سورہ محمد کی آیت کریمہ ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الأنعام والنار مثوى لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے
سورہ محمد کی اس آیت کریمہ میں دو باتیں بیان فرمائی. ایک اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں، قبول کرتے ہیں، کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، پھر عمل صالح بھی کرتے ہیں. فقط نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل صالح کو اختیار کرنا بھی لازم اور ضروری ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو خوشخبری دے دو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کا انکار کر لے اور ایک ہی رب کو اپنا معبود حقیقی مان لے، تو وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید کے لیے دوبارہ اصرار کیا اور استفسار کیا کہ کیا لوگوں کو بتلا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جا کے بتلا دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی بھاگے جا رہے ہیں اور دوسری جانب سے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا ابو ہریرہ بڑے خوش و خرم ہو کے تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ چل رہے ہیں اور جا رہے ہیں شہر کی طرف، بستی کی طرف، علاقے اور لوگوں کی طرف، تو پوچھا کیا کس بات نے آپ کو خوش کیا ہوا ہے، کدھر دوڑتے ہوئے جا رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص، لوگوں کو یہ خوشخبری دے دو کہ جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کا زبان سے اقرار کر لیتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پر ایمان لے کے آ جاتا ہے، وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو راستے سے روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے ایسے ہی ہاتھ سے ذرا سا دھکا دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے. اور یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار فرمائی کہ میں جا رہا تھا یہ آپ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے، لیکن جناب عمر بن الخطاب نے مجھے روک لیا اور مجھے دھکا دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ اے عمر، آپ نے کیوں ان کو منع کیا اور کیوں آپ نے ان کو ڈانٹا ہے؟ تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات لوگوں تک پہنچا دی جائے گی تو پھر لوگ بے عمل ہو جائیں گے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، کسی بھی طرح کی عبادت، اطاعت ربانی اور اطاعت و اتباع رسول سے پہلو کہیں اختیار کر لیں گے. تو ایسا کرنے سے لوگوں کے معاشرے کے اندر جو ہے بے اعمالی کا ایک ہجانی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکمت اور بصیرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کا عمل بھی درست ہے کہ وہ امت کو، لوگوں کو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو کوئی کلمہ اسلام پڑھ لے وہ جنت میں جانے والا بن جائے گا. اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منع کرنا اس لیے لازم اور ضروری ہے، اس لیے بہتر ہے، اس کا جواز ہے کہ بے عملی کی فضا پیدا نہیں ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل فرماتے ہیں. ہم مسلمانوں پر تو 5 نمازیں فرض ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے علاوہ نوافل، اوابین اور اشراق و چاشت اور
تہجد کی نماز کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، وہ بھی آپ پر فرض کا درجہ رکھتی تھی۔ اور پھر حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما رہی ہے، میں نے باہر جا کے دیکھا کہ مسجد میں جا کے دیکھتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرما رہے ہیں، اور اس قدر طویل قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے، خون سارا جو ہے جسم کا وہ پاؤں میں پنڈلیوں میں جمع ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر طویل عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیے ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً تو کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی کہ شیطان آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتا، آپ کو وہ بھٹکا اور بدرا کر ہی نہیں سکتا، اس نے طاقت اور قوت سلب کر لی گئی ہے کہ وہ کسی انبیاء کے اوپر جو ہے دست درازی کر سکے۔ عصمت اور معصومیت کا اعزاز صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کہ ان سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی ہے، شیطان ان کے اوپر اپنا غلبہ نہیں پا سکتا ہے۔ لیکن آپ پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں دنیاوی اور دینی اور دنیاوی لحاظ سے کوئی حکمت ہو جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے ہو اور آپ وہ عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس سے بھی درگزر فرمایا، وہ بھی معاف کر دیا ہے۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر جو کفار قیدی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت طلب کی کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر ایک اپنے اپنے رشتہ دار کو لے اور اس کا سر تن سے جدا کر دے، یہ ایمانی غیرت اور حیثیت ہے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو پسند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت کا پیکر اور پرتاؤ بنا کے مبعوث فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ظلمت تھی، تاریکیاں تھی، اندھیرے تھے، بس زندہ درگور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، مزدور کا حق پامال ہو رہا تھا، خواتین کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، طاقتور ہر کمزور کا مال متاع اس کی عزت عظمت عصمت کو پامال کرنے میں پہلو کئی کرنے سے درکنار نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ سب ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پر تشریف لائے تو بیٹیوں کو بھی حقوق عطا فرمائے، خواتین کو بھی حقوق عطا فرمائے، مزدور کے بھی حقوق متعین فرمائے، اور صرف حقوق متعین ہی نہیں فرمائے بلکہ مزدور کے ہاتھوں کو چوم کر فرمایا، الکافی حبیب اللہ، محنت کش اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عنایت فرمائی ہیں اور وہ شخص ان کی اچھے انداز سے تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنے کے بعد ان کے تزویج کے عمل کو مکمل کر لے، وہ کل قیامت کے روز میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ہوتی ہیں۔ والدہ سے متعلق فرمایا کہ ان کے قدم کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور بیوی اور بچوں سے متعلق فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے عائلی خاندان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ اور اپنی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ طیف کے بعد گرفتار ہو کے آتی ہے قیدیوں کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں جب حاضر ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے نیچے بچھا دی ان کو بٹھانے کے لیے. یہ بہن کا اکرام کیا. اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والد واجد سے ملاقات کرنے کے لیے جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا کرتے اور ان کے پیشانی پر بوسہ دیا کرتے. یہی اسی رحمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ قبول کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کچھ اور تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے متنبع فرماتے ہوئے درگزر فرمایا کہ مال اور متاع اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ چاہے تو کائنات کا کل سرمایہ مسلمانوں میں کشادہ کر دے، لیکن رب تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری مخلوق میری مرضی اور منشا کے مطابق اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، آسائش اور راحت کے اندر، مال کی فراوانی اور کثرت کے اندر وہ میری اتباع اطاعت صبر اور شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور شکر صرف قولی نہیں ہے، الحمدللہ کہنے سے صرف شکر ادا نہیں ہوتا بلکہ عملی بھی ہے. انفاق فی سبیل اللہ بھی کرنا چاہیے. مساجد، مدارس، غرباء، یتامى، مساکین، ضعفاء اور کمزور اور ناتواں لوگوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے. یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو آزما لے، تندرستی پیدا فرما دے، تو پھر انسان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ صبر کرے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں میں ضرور بھی ضرور تمہیں آزماؤں گا. کچھ ڈر سے، وہ مالی اعتبار سے بھی ہوگا، وہ جان کے اعتبار سے بھی ہوگا، وہ مال دولت ثروت کے اعتبار سے بھی ہوگا. یہ ہر اعتبار سے میں بھوک کے اعتبار سے آزماؤں گا. مال و اموال کی قلت پیدا کر کے، خشک سالی پیدا کر کے، بارش کے کم ہونا یا حد سے زیادہ ہو جانا، آزمائشیں اور آفات کا آنا، غیر متعینہ اور غیر متوقع مصیبتوں کا، تکلیفوں کا نزول ہو جانا، یہ ساری اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں. اور جو ان امتحانات پر صبر کر جائے، اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے. وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں اللہ کی مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چنانچہ بات یہ کر رہا تھا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ نے فرمایا سورہ محمد میں کہ اہل ایمان کی یہ صفت ہے، وہ ایمان لائیں، ایمان قبول کرنے کے بعد عمل صالح کو اختیار کریں، نماز کی پابندی کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی موازنت اختیار کریں، حج، روزہ اور زکوٰۃ کو ادا کریں. جو اسلام کا رکن اور اسلام کے آداب انسان پر لازم اور ضروری ہے، حقوق اور فرائض، اس کو اپنے ادا کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے. اور جب یہ ادا کر لے گا، اسی کی تفسیر سورہ عصر کے اندر بھی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن کریم 6200 کچھ آیات نازل نہ فرماتا تو صرف ایک سورۃ العصر ہی نازل فرما دیتا تو یہ انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے کافی تھی. بڑی مختصر 3 آیات پر مبنی صورت ہے. والعصر، اللہ نے اپنی بات کو پختہ اور پکا کرنے کے لیے زمانے کی قسم اٹھائی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر اس سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کو اختیار کر لیں. وتواصوا
وتواصوا بالصبر، اور ایمان عمل صالح کے بعد تواصی بالحق، یہ بھی فریضہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ فریضہ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ملا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انبیاء علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا، صحائف عطا فرمائے، انہیں کتابیں عطا کی ہیں، وہ آئے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقہ اور وسیلہ اور طفیل سے اب یہ دعوت حق کا فریضہ، تواصی بالحق کا فریضہ امت مسلمہ کے سپرد ہو گیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بہترین امت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بنایا، ہم انسانوں کو، کہ لوگوں کو نیکی کی دعوتیں اور برائی سے منع کریں، اور پھر حق کہنے کے بعد جب حق بات کی جاتی ہے تو پھر تکالیف آتی ہیں، تو آزمائشیں آتی ہیں اور پریشانیاں، ابتلاءات آتی ہیں۔ اور یہ بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد بلاء الناس الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل۔ حق بات کرنے کے نتیجہ میں کفر، شرک، ظلم، فسق، فجور، حلقت اور بغض اور عناد، نافرمانی کی تمام خطوط سے جب آپ لوگوں کو روکیں گے، منع کریں گے، تو اس کے نتیجہ میں تمہاری مخالفت ہوگی۔ اور یہ عمل سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ حضرت زکریا کو آری سے چیرا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں اور ابتلاءات آئیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش، سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام پر بھی اسی طرح ابتلاءات آئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب انبیاء اور رسل کی آزمائشیں اور ابتلاءات ایک طرف، خود صرف مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آزمائشوں سے، تکالیف سے، مصائب سے گزرنا پڑا ہے، وہ ایک طرف ہے کہ خود اپنا سگا چچا دشمن بن گیا، اپنے اہل و عیال مخالف ہو گئے، جو صادق اور امین کہتے نہیں کرتے تھے، جو اپنا مال اور متاع اور دولت اور ثروت، قیمتی ذخائر اور خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے، صرف ایک جملہ کہنے کے نتیجہ میں سگا چچا بھی مخالف ہوا اور اپنے اعزاء اور اقارب بھی مخالف ہو گئے۔ آپ کا جرم صرف یہی تھا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ 365 بتوں کی نفی کر کے یہ بات کہہ دو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے نتیجہ میں لوگوں نے مخالفت کی، اور پھر جو انبیاء کے طریقے پہ چلے گا، حق بات کرے گا، حق کی دعوت دے گا، اگرچہ عصر حاضر کے اندر اس کا اصول عصر حاضر نہیں بلکہ 1400 سال پہلے خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ دعوت دیں، لیکن دعوت دینے کے اصول یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے انداز سے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کے دلوں کو اپنے قریب کر کے، ان سے محبت کا اظہار کر کے انہیں یہ بات باور کرا دی جائے کہ ہم تم سے کوئی مال اور متاع کے طالب نہیں ہیں، بلکہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی میں سمیٹنے والے بن جائیں، اللہ کے راستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ اور جب یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اس دعوت کا اثر بھی ظاہر ہوگا۔ چنانچہ بر صغیر کے مفکر اسلام علامہ سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، انہوں نے مختلف کتابیں لکھی، تاریخ دعوت و عظیمت کے نام سے 6 جلدوں میں، انہوں نے 7 جلدوں میں انہوں نے تاریخ دعوت و عظیمت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت
اللہ علیہ تک تاریخ لکھی ہے، انبیاء اولیاء کی، صلحاء کی، اتقیاء کی، صوفیاء کی، داعیوں کی اور مصلحین و مجددین کی، کہ جنہوں نے دین حق کی دعوت دیتے ہوئے جو تجدیدی کارنامے انجام دیے، پھر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ان کو اس میں انہوں نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک کتاب انہوں نے لکھی تبلیغ و دعوت کا معجزانہ اسلوب۔ اس کتاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور عام انسان اور عام داعی کی دعوت میں فرق یہ ہے کہ عام انسان لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، خود کو اوپر والے مقام پر متصور کرتا ہے، رکھتا ہے، کہتے ہیں فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں داڑھی کاٹتا ہے، فلاں کی شلوار ایسے، فلاں پینٹ شرٹ پہنتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ حقارت اور تذلیل کا عنصر اس کے اندر پنہا ہونے کی وجہ سے اس کی دعوت مؤثر نہیں ہوتی، اگرچہ وہ اس کی تنفیذ کے لیے حدود اور حدود، قواعد اور ضوابط کیوں نہ متعین کر جائے، لیکن اس کی دعوت قبولیت عامہ حاصل نہیں کر سکتی۔ مگر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ اس انداز سے محبت، رأفت، رحمت کا معاملہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی بچہ ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آؤ چلیں ذرا اس بچے کی عیادت کر کے آئیں، تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہودی ہے، وہ تو غیر مسلم ہے، آپ کی نبوت میں اقرار نہیں کرتا، اعتراف نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے، غیر مسلم ہے، لیکن بحیثیت انسان اس کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہم پر لازم ہے، ہم اس کی تیمارداری کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے ارشاد فرمایا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو اتشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے غلام تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں؟ تو وہ بچہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے کہ باپ، یہودی باپ سر پہ کھڑا ہے، وہ کیا پیغام دیتا ہے؟ تو اس کے باپ نے فرمایا اتبع ابی القاسم او اطیع ابی القاسم، کہ تم محمد بن عبداللہ ابی القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، ان کو تسلیم کر لو، ان کی دعوت کو قبول کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود غیر مسلم ہونے کے اس بچے کے، اس کے تیمارداری کے لیے، ہمدردی کے لیے، دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اس کے بعد کا دل بھی نرم پڑ گیا اور وہ ہلکا بوشی اسلام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت مجھے اور آپ کو دین اسلام کے جو پیغام رحمت اور رأفت، امن اور سلامتی اور عاشقی ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔